السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے جنت کی چاہت کا ایک عجیب قصہ۔ محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں موسیٰ ابن محمد بن سلیمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت باندوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور شریر پالنے کے سوا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں کرتا تھا، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجے اچھا بنایا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھا تھا۔ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی دنیا کی نعمت عطا کی تھی۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار، لگ بھگ 1,81,80,80,00,000 روپے کی آمدنی تھی۔ اس نے بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا اور اس کے دونوں طرف کھڑکیاں تھی۔ ایک طرف کی کھڑکی تو مین راستے کی طرف کھلتی تھی، جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کی کھڑکی باغ میں تھی۔ اس طرف بیٹھ کر باغ سے دل لگاتا تھا، اور اس بالا خانے کے اندر ایک ہاتھی دانت کا قبہ چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا اور سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک بہت ہی قیمتی تخت تھا۔ اس پر وہ بیٹھتا اور بدن پر بہت ہی قیمتی کپڑے اور سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ ہوتا۔ ادھر ادھر بھائی برادر اور مجلس کے یار دوست کا جمکھٹا، اور پیچھے غلام و خادم کھڑے رہتے، اور قبے سے باہر گانے والی عورتیں رہتی۔ قبے میں اور ان عورتوں میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ جب چاہتا انہیں دیکھتا، اور جب رانگ کو دل چاہتا تو پردہ ہلا دیتا، وہ گانا شروع کر دیتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو پردے کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ چپ ہو جاتی۔ مطلب یہ کہ اسی کام میں اس کی رات گزرتی تھی۔ رات کو مجلس کے یار دوست اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور جس کے ساتھ چاہتا تھا تنہائی کا وقت گزارتا تھا، اور صبح کو شطرنج اور نرد چوسر کی بازی کھیلنے والوں کا اکھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی چیز جس سے غم پیدا ہو ذکر نہ کرنے پاتا۔ عجیب عجیب قصے اور واقعات جس سے ہنسی اور دل لگی ہو اس کے سامنے ہوتی، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور طرح طرح کی خوشبوئیں استعمال کرتا۔ اسی حال میں اس سے 27 سال گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے انوسار اپنی مستی میں مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرا تھا کہ ایک بہت ہی دردناک آواز اپنے گانے والوں کی آواز جیسی سنی، اور اس کے سننے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، اور اپنی اس تفریح کو چھوڑ کر اس کی طرف دھیان لگایا، اور گانے والوں کو حکم دیا کہ گانا بند کر دو، اور قبوں کی کھڑکی سے وہ آواز سننے کے لیے منہ نکالا۔ کبھی تو آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز دینے والوں کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور تھا۔ غلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، اور آہستہ آہستہ اس تک پہنچے۔ دیکھا کہ ایک جوان ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی ہے، اور رنگ پیلا اور ہونٹ خشک، بکھرے بال، پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک اور دو پھٹی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور لے گئے، اور کچھ بات چیت اس سے نہ کی۔ اسے لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ سب نے کہا، حضور یہ وہی آواز والا ہے جس کی آواز آپ نے سنی۔ پوچھا، یہ کہا تھا؟ کہا کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ کہا، ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔
اس نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ مطففین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائیں گی خالص شراب جو مہر بند ہوں گی، اس کی مہر بجائے موم کے مشک کی ہوں گی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ رغبت کرے، اور اس کے تسنیم ملی ہوئی ہوں گی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب اللہ کے خاص اور قریبی بندے پیئیں گے۔ یہ آیتیں پڑھ کر اور ترجمہ سنا کر اس نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے، وہ یہاں اور تیرا یہ قبہ اور مجلس، کہا وہاں تخت ہے، ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے، اور ان کے استر استبرق کے ہوں گے، اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں 2 نہریں بہتی ہیں، اس میں ہر میوے کی 2 قسم ہیں، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے، نہ ان سے کوئی جنتی کو روکنے والا ہوگا، جنت کی عیش میں رہیں گے، اور وہاں کوئی بے ہودہ بات نہ سنیں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہے، اور آب خورے رکھے ہوئے ہیں، اور تکیے ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں، اور مخملی نہالچے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بستر اور گدے بکھرے پڑے ہوں گے، ہمیشہ سائے اور چشموں میں رہیں گے، اور جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ سب تو متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ اب کافروں کی سنیے، ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اسی میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو، یعنی ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ جب اس ہاشمی نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس جوان سے لپٹ کر چلا چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں سے کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بورے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کے بیکار جانے کا افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی میں لگے رہے۔ ہاشمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور مسجد میں بیٹھ گیا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی کپڑے زیور صدقہ کر ڈالے، اور تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور ہڑپی ہوئی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دی، اور کل جائیداد باندی غلام بیچ ڈالے، اور جن کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے، اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حال ہو گئی کہ ساری رات جاگ کر گزارتا، دین کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے نیک آدمی اس کی زیارت کو آتے، اور اس سے کہتے کہ بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھ، کچھ آرام بھی دے، اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، تھوڑے سے کام پر بھی قدردانی فرماتا ہے۔ وہ جواب دیتا، بھائیو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی میں رہا ہوں، اور یہ کہا کر خوب روتا۔ آخر کار پیدل ننگے پاؤں اور بدن پر ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، اور سوائے ایک پیالے اور توشے دان کی کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ کو پہنچا اور حج کیا، اور وہی رہا اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حضرت اسود کے پاس جا کر روتا چلاتا اور کہتا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا،
میری سینکڑوں تنہائیاں غفلت میں گزر گئی اور کتنے ہی سال گناہوں میں برباد ہو گئے۔ اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہی اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور دفتر کے دفتر گناہوں اور برائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز کیا ہوگا، کس طرح میں منہ دکھاؤں گا۔ اے میرے مولا، اب میں تیرے سوا کس سے کہوں اور کس کی طرف دوڑوں، کس پر بھروسہ کروں۔ میرے مولا، میں اس قابل تو ہوں ہی نہیں کہ جنت کا سوال کروں۔ میں تو آپ کے عظیم دریائے رحمت اور آپ کے فضل و عطا کے بادل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو بخش دیجئے اور مجھ کو معاف فرما دیجئے۔ آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔